اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین۔ یہاں دو لفظ ہے، ایک ہے مضاف رب اور دوسرا ہے عالمین مضاف الیہ۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ دونوں کی الگ الگ تحقیق کر رہے ہیں۔ رب کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ رب یہ مصدر ہے بمعنی تربیت کرنا، اور تربیت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانا، چونکہ باری تعالیٰ اشیاء کو تدریجاً کمال تک پہنچاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، باب نصر سے، رب یرب فہو رب، جیسے نم ینم فہو نم۔ لیکن اس صورت میں بھی اعتراض وارد ہوگا، پہلے اس بات کو سمجھ لو پھر میں وہ اعتراض سمجھاتا ہوں۔ رب اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول کیا ہے کہ یہ مصدر ہے، اور دوسرا قول کیا ہے کہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ فرماتے رب العالمین، الرب فی الاصل، رب حقیقت میں بمعنی التربیہ، کس کے معنی میں ہے؟ تربیت کے معنی میں ہے۔ یہ مصدر ہے اور تربیت کے معنی میں ہے۔ تربیت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہی تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، وہ پہنچانا ہے کسی چیز کو اس کے کمال تک آہستہ آہستہ۔ اب یہاں ایک اعتراض وارد ہوا ہے۔ رب العالمین یہ الحمدللہ میں لفظ اللہ کی صفت ہے، اور صفت کا حمل ہوتا ہے کس پر؟ ذات پر، موصوف پر۔ یہاں حمل ٹھیک ہے کیونکہ یہ مصدر ہے اور وہ ذات ہے، اور وصف کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ صفت بنایا گیا مبالغتاً۔ صفت بنایا گیا کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر زید بہت زیادہ روزے رکھ رہا تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ زید صوم، زید، یا زید بہت زیادہ عدل کر رہا تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ زید عدل۔ تو یہاں مصدر کا حمل ہو رہا ہے کس پر؟ یہ مبالغتاً ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کو تدریجاً کمال تک پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو مبالغتاً اس صفت کا حمل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ دیکھیں، ثم وصف بہ، پھر موصوف کیا اللہ تعالیٰ کو اس رب کے نام سے، للمبالغۃ، کس میں اعتبار سے بیٹا؟ بہ کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی ذات، یہ لفظ اللہ کی طرف۔ کالصوم والعدل، مثل کس کے بیٹا؟ صوم اور عدل۔ ایک بات ہو گئی بیٹا۔ بعض حضرات نے کیا کہا کہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ رب یرب فہو رب سے ماخوذ ہے، جیسے کہ نم ینم فہو نم، یہ چغلی کرنا، یہ تو اس طریقے سے یہ بھی ہے۔ اور لیکن اس صورت میں ایک اعتراض وارد ہوگا۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے رب، یہ مضاف ہے، العالمین مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ مل کر یہ صفت بن رہے ہیں لفظ اللہ کے، تو پھر اعتراض یہ وارد ہوگا کہ موصوف صفت میں تعریف اور تنکیر میں موافقت شرط ہے، اور یہاں موافقت چونکہ لفظ اللہ معرفہ ہے اور رب العالمین یہ معرفہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے شرجامی میں قاعدہ پڑھا ہے کہ صفت کا صیغہ جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو وہاں اضافت لفظیہ ہوتا ہے، اور اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تعریف کا فائدہ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ کیونکہ اضافت معنویہ کے لیے شرط یہ ہے کہ مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو، اور اگر ہو تو اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو۔ یہ اضافت معنویہ کی یہ تعریف تھی نا بیٹا۔
تو یہاں پر تو چونکہ یہ صفت کا صیغہ ہے اور مضاف العالمین معمول کی طرف، تو اس سے یہ اضافت لفظیہ، لہذا یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ کس کا فائدہ دے رہی؟ تخفیف کا، کم از کم یعنی اس پر تنوین نہیں آ سکتی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو موصوف صفت میں موافقت، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی ہم یہ کہتے کہ یہ مصدر ہے، صفت مشبہ ہے نہیں، لیکن اگر پھر بھی صفت مشبہ ہو تو پھر اس کے اندر چونکہ تعریف میں یہ قید تھا کہ وہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، اور یہاں العالمین اس کا مضاف الیہ نہیں، یہ معمول نہیں ہے، چونکہ یہ حالت نسبی میں ہے۔ یہ کس میں ہے؟ نسبی میں ہے۔ اور رب یہ صفت مشبہ چونکہ فعل لازم سے آتا ہے، وہ یعنی مفعول چاہتا نہیں ہے، لہذا یہ اس کا معمول ہی نہیں ہے، یہ اس کا معمول ہی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ دیکھ، ثم سمی به المالک، ثم سمی به المالک، مجازاً پھر مالک کو بھی رب کہا جانے لگا، لأنه يحفظ ما يملكه، اس لیے کہ وہ حفاظت کرتا ہے جو اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس کی کیا کرتا ہے؟ وَيُرَبِّهِ، اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ مجازاً پھر کس کے اوپر کس کا اطلاق ہونے لگا؟ مالک پر بھی اطلاق ہونے لگا، کیونکہ وہ بھی اس چیز کی حفاظت کرتا ہے اور تربیت کرتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لو کہ لفظ رب کا اطلاق غیر اللہ پر جائز ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھ لو، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ لفظ رب کا اطلاق غیر اللہ پر بغیر قید کے جائز نہیں۔ وہ قید کیا ہے؟ کہ جب یہ مضاف ہو تو اس وقت اس کا اطلاق غیر اللہ پر جائز ہے، جیسے رب الدار، گھر کا مالک، رب الغلام، غلام کا نیری بات سمجھ لو۔ اور اگر اضافت نہ ہو تو بغیر اضافت کے اس کا اطلاق غیر اللہ پر جائز نہیں ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، وَلَا يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ، اور لفظ رب کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہو سکتا الا مقیدا، مگر قید کے ساتھ۔ وہ قید کیا ہے؟ کہ یہ مضاف ہو، کقولہ تعالی ارجع الی ربک، یوسف علیہ السلام اس بادشاہ کے بھیجے ہوئے قاصد سے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے مالک کے پاس لوٹ، اپنے مالک کے پاس لوٹ۔ سمجھ میں بات آئی نہیں؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ اب آگے سمجھ لو مضاف الیہ کی بس، العالمین۔ تو مضاف میں دو قول ہو گئے، مصدر اور کس کا؟ صفت مشبہ۔ اب مضاف الیہ العالمین، عالمین یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، عالم سے ہے، فاعل کے وزن پر۔ عالمین کسے کہتے ہیں؟ اسم لما یعلم به، نام ہے اس چیز کا جس سے کسی چیز کو پہچانا جائے۔ تو عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے سانے کی پہچان ہوتی ہے۔ سانے کی کیا ہوتی ہے؟ سانے کہ بھائی اس کو کوئی وجود دینے والی ذات ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ والعالم اسم لما یعلم به، اور عالم اس نام ہے لما یعلم به، جس کے ساتھ کسی چیز کو جانا جائے۔ جیسے کہ خاتم، وہ چیز جس کے ذریعے سے مہر لگائی جائے، وہ آلہ۔ قالب، وہ سانچہ جس سے کوئی چیز، یعنی جس میں کوئی چیز رکھ کر کسی چیز کو ایجاد کیا جاتا ہے، اس کو قالب کہتے نہیں کہتے؟ غلب فیما یعلم به سانے، اور عالمین کا اطلاق پھر غالب ہوا جس سے کیا ہے بیٹا؟ سانے کو پہچانا جائے۔ اب عالمین کا مصداق کیا ہے؟ یہ تو عالمین کی تعریف ہو گئی۔ اب عالمین کا مصداق کیا ہے؟ تو اس میں 3 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لو، وہ بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے جوہر،
جو بذاتی ہی قائم ہو، اور ایک ہوتا ہے عارض جو جوہر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ ایک ہے دیوار، دیکھو یہ جوہر ہے، اور ایک ہے یہ رنگ، یہ اس دیوار کے ساتھ لگا ہو، یہ عارض ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب مسئلہ سمجھ لو کہ جتنے جواہر یا جتنے بھی عروض ہیں یہ سب ممکنات ہیں، اور ممکنات اپنے وجود میں کسی وجود دینے والی ذات کی کیا ہے؟ محتاج ہے، اور وہ وجود دینے والی ذات کون ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ، ما سوی اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں، چاہے وہ جواہر میں سے ہو چاہے وہ اعراض میں سے ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں پہلا قول وَهُوَ كُلُّ مَا سِوَاهُ، اور عالم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ما سوا ہو، من الجواہر والاعراض، چاہے جواہر کے قبیلے سے ہو چاہے، اس لیے کہ جواہر ہو یا اعراض ہو دونوں ممکنات میں سے ہے۔ کیا ہے؟ ممکنات میں سے۔ فَإِنَّهَا لِإِمْكَانِهَا، اس لیے کہ یہ جواہر اور اعراض اپنے ممکن ہونے کی وجہ سے، وَإِفْتِقَارِهَا إِلَى مُؤَثِّرٍ، اور ان کے محتاج ہونے کس کی طرف؟ ایسی ذات کی طرف جو مؤثر ہو، واجب لذاتہ، وہ واجب تدل علی وجودہ، تو یہ دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ محتاج کا وجود، محتاج الیہ کی وجود پر دلالت کرتا ہے۔ محتاج وہ اپنی وجود میں محتاج الیہ کی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں بات ہے نہیں؟ اور اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ فرمایا لِإِمْكَانِهَا، اس کے ممکن ہونے کی وجہ سے، وَإِفْتِقَارِهَا، اور اس کے محتاج ہونے کی وجہ سے، إِلَى مُؤَثِّرٍ، ایک ایسی ذات کی طرف جو اس میں کیا کرے؟ اثر کرے، واجب لذاتہ، اور وہ واجب لذاتہ ہی ہو، وہ واجب ہو، تدل علی وجودہ، یہ دلالت کرتی ہے اس کی وجود پر۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب مسئلہ سمجھ لے آگے۔ وَإِنَّمَا جَمَعَهُ سے، جب آپ نے یہ کہا کہ عالم سے ما سوی اللہ مراد ہے، کیا مراد ہے؟ تو عالم کا اطلاق وہ تو ہو گیا نا ما سوی اللہ پر، سمجھ میں بات آئی؟ تو پھر اس کو جمع لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جمع لانے کی ضرورت، ایک اعتراض۔ نمبر 2، جمع لانا ہے تو پھر جمع سالم کیوں لے کے آئے؟ جمع سالم وہ تو ذوی العقول کے لیے آتی، وہ کس کے لیے آتی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ حالانکہ عالم میں غیر ذوی العقول بھی ہے۔ تو پہلے اعتراض کا جواب، وَإِنَّمَا جَمَعَهُ، اور اس جمع لائے عالم کو، حالانکہ ما سوی اللہ جب عالم ہے تو پھر جمع قدر مشترک ہو گیا نا بیٹا، تو فرمایا اس کو جمع لائے لِيَشْمِلَ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ، تاکہ شامل ہو جائے اپنے ما تحت مختلف جنسوں کو۔ اگر جمع نہ لاتے تو کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ صرف انسان، جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا رب، آئی بات سمجھ میں نہیں؟ لیکن جب یہ مختلف عالمین جمع لائے تو مختلف اجناس سب کو شامل ہو جائے۔ پھر دوسرا اعتراض کیا تھا کہ بھائی پھر یا نون کے ساتھ اس کی جمع کیوں لے کے آئے؟ حالانکہ یا نون اور وہ نون کے ساتھ جمع تو کس کے لیے آتی ہے؟ ذوی العقول کے لیے۔ فرمایا وَغَلَّبَ الْعُقَلَاءَ مِنْهُ، یہاں ذوی العقول کو غلبہ دیا، فَجَمَعَهُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ، تو جمع لائے کس کے ساتھ؟ کسائر اوصافہم، جیسے کہ جب ذوی العقول کے دیگر اوصاف ہوتے ہیں تو وہاں پر جمع کس کے ساتھ لاتے ہیں؟ یا نون کے ساتھ۔ اس طریقے سے یہاں لے کے آئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مصداق بیان ہو گیا۔ نمبر 2، وقیل اسم وضع لذوی العلم، عالم سے مراد کیا ہے بھائی؟ فرمایا عالم ایک نام ہے جس کی وضع ذوی العقول کے لیے کی گئی ہے، وہ انسان ہے، جنات ہے، فرشتے۔ تو بھائی عالم میں تو دوسرے بھی چیزیں ہیں، فرمایا وہ بالطبع ہے، چونکہ وہ سب مسخر ہے کس کے لیے؟ انسان اور جنات، تو وہ بالطبع ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ دیکھیں دوسرا قول، وقیل اسم وضع لذوی العلم، عالم کسے کہتے ہیں؟ دوسرا قول، یہ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ ذوی العقول، یعنی ذوی العلم کے لیے،
من الملائکہ فرشتوں میں سے، والثقلین اور انسان اور جنات میں سے۔ ثقلین سے مراد کیا ہے؟ انسان اور پھر وہی اعتراض کہ بھائی عالم میں تو دوسری چیزیں بھی ہیں، نباتات ہے، جمادات ہے، دیگر حیوانات ہے، یہ چیزیں ہیں۔ فرمایا وتناولہ لغیرہم، اور اس عالم کا شامل ہونا یعنی ان انسان جنات اور فرشتوں کے علاوہ کو علی سبیل الاستتباع، کس کے اعتبار سے ہے؟ کہ وہ ان کے تابع ہیں، وہ ان کے دو قول ہو گئے۔ تیسرا کہ عالم سے مراد کیا؟ انسان ہے۔ عالم سے مراد کیا ہے؟ انسان۔ اس لیے کہ ہر انسان اپنے اندر ایک عالم رکھتا ہے، جو عالم اکبر میں ہے وہ عالم اصغر میں بھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے عالم اکبر میں جیسے فکر کرنا یہ انسان کی یعنی انسان کو حکم دیا، اسی طریقے سے اپنے ذات میں فکر کرنے کا بھی کیا کر دیا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفس کی طرف غور کر لو انسانوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہماری شکل کیسے بنائے، منہ، ناک، آنکھ، کان، یہ اگر الٹے ہوتے تو کتنے بدنما لگتے۔ نہیں اری بس یہ سر نیچے ہوتا، پاؤں اوپر ہوتے تو فرما وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا، پھر دیکھو پورے عالم کا نمونہ انسان کو بنایا، جتنے بھی معدنیات اور یہ چیزیں ہیں سب انسان میں رکھی ہیں، جتنے بھی دنیا میں یہ چیزیں ہیں کیا ہے؟ مٹی بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور چونا بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انسان میں، یہ کیلشیم، یہ کیا چیزیں یہ چیزیں تو ہے نا۔ دیکھیں فرما تیسرا قول وقیل عنی بہ الناس، کہ اس سے مراد کیا لیا گیا بیٹا؟ لوگ کا ہونا۔ فإن كل أحد منهم، اس لیے کہ انسانوں میں سے ہر ایک عالم من حیث، وہ عالم ہے اس حیثیت سے انه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير، وہ مشتمل ہے ان نظائر پر جو کہ کس میں ہے بیٹا؟ عالم کبیر میں ہے، من الجواہر، جواہرات میں سے، اور کیا ہے بیٹا؟ اعراض میں سے۔ یعلم بہ الثانی، کہ اس سے بھی ثانی کی معرفت حاصل ہو، کما یعلم بہ بما ابدعہ، جیسے کہ عالم کبیر کے ایجاد سے ثانی کی معرفت ہوتی ہے فی العالم۔ ولذلک سوی بین النظر، اس لیے برابر قرار دیا ان دونوں کے درمیان غور و فکر کو۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بیٹا مشہور قرأت تمہارے سامنے ہے کہ رب بھی مجرور ہے حالت جری میں، اس لیے کہ یہ صفت ہے کس کا؟ لفظ اللہ کا۔ اس کے علاوہ ایک اور قرأت ہے کہ اس کو منصوب پڑھا جائے، رب کو کیا پڑھا جائے؟ پھر منصوب پڑھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، امدہ فعل کا مفعول بھی بنا دے، یا اعنی فعل کا مفعول بھی بنا دے، یا حرف ندا داخل کر کے اس کو منصوب پڑھا جائے۔ سمجھ میں بات آئی نہیں؟ یا وہ فعل جو جس پر حمد دلالت کرتا ہے اس کے لیے کیا مفعول بنا کر اس کو کیا بنایا پڑھا؟ منصوب پڑھا جائے۔ فرمایا وقرئ رب العالمین، ایک قرأت کیا پڑھی گئی ہے؟ بالنصب، کس کے ساتھ؟ نمبر ایک، بھائی جب منصوب پڑھیں گے تو یہ معمول کس کا ہوگا؟ فرمایا علی المدح، امدح فعل کا۔ سمجھ میں بات ہے ہی نہیں؟ نمبر دو، او الندا، یا حرف ندا یہاں پر مقدر ہو، یا رب العالمین، منادہ مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ او بالفعل الذی دل علیہ الحمد، یا وہ فعل جس پر حمد دلالت کرتا ہے، نحمد۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے تمہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس بات الحمدللہ رب العالمین سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ جیسے ممکنات اپنے وجود میں ایک ذات کے محتاج ہے کہ وہ ان کو وجود دے، ایسے اپنے بقا میں بھی محتاج ہے، اور یہ لفظ رب سے معلوم ہو گیا، چونکہ رب کا معنی کیا ہے؟ تربیت الشیء شیئا فشیئا الی کمالی،
ایک چیز کو کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ آہستہ. تو مطلب ہے کہ جیسے اپنے وجود میں وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے، تو بقا میں بھی محتاج ہے، اور باقی بھی کون رکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. فرمائے وفیہ دلیل، اس میں دلیل ہے علی ان الممکنات کی ممکنات کما ہی مفتقرۃ الی المحدث، جیسے کہ وہ محتاج ہے ایک کس کی طرف؟ وجود دینے والے کی طرف، حال حدوثہ اپنے وجود کے وقت. فہی مفتقرۃ، تو یہ محتاج ہے الی المبقی باقی رکھنے والے کے لیے، حال بقائہا اپنے بقا کے وقت. بس یہاں تک کافی ہے.